درم دیا نقد اور ساتھ معذرت کی کہ یار میں قصوروار ہوں، تیری خبر نہ لے سکا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ تو مکان بیچنے لگا، ہر مہینے 2000 تجھے مل جایا کرے گا، مکان نہیں بیچنا۔ اگر تو غربت کی وجہ سے مکان بیچ کر چلا گیا تو میں ان سارے عملوں کے ساتھ جب اپنے رسول کے سامنے پیش ہوں گا، حضور فرمائیں گے کہ یار آدم علیہ السلام کی اولاد سے ایک آدمی غریبی کی وجہ سے اپنا سر چھپانے کا ٹھکانہ بیچ گیا اور تو دولت مند ہوتے اس کی خبر نہ لے سکا۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، یہ پریشان خیالی جنون میں میری کہی ہوئی باتیں اللہ کے رسول کی محبت سے نکل گئیں۔ اللہ قبول فرمائے، مجھے آپ سب کو اللہ توفیق دے، ایسے موقع ملتے رہیں۔ میرا دعویٰ یہی ہے کہ لوگوں، ہم جو ایک امت ہے نا، نہ ہم اللہ کو ماننے سے ہیں، نہ دیوبندی بزرگوں کو ماننے سے ہیں، نہ کسی اور کو، ہم ایک نسبت سے سب ایک ہیں۔ ماذ حکم نسبت تو ملت ہے، پوچھے تم کیا ہے کہ دوسرے کے لگتے ہو؟ بھائی دیوبندی بریلوی جھگڑے جو ہیں ایسے تو ہم پھٹ جائیں گے۔ جب یہ نسبت آئے گی وہ بھی کہے گا محمد رسول اللہ میرے رسول، دوسرا بھی کہے گا ماذ حکم نسبت ہے وہ ملت ہے، رسول کے رشتے سے ہم سارے ایک ہیں۔ اس لیے بزرگوں کو نیچے رکھو، جیسے شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑے مرشد ہیں، عالم ہیں، کہتے ہیں ان کو شیخ الاکبر ہیں کہ میرے جو پیر تھے نا شیخ ابو مدین مغربی، شہر کا عالم ان سے نفرت کرتا تھا، اختلاف ہوتے تو میں ناراض تھا، میں اس عالم سے نہیں اچھی طرح پیش آتا تھا کہ میرے مرشد تو اچھا نہیں سمجھا۔ تو خود فرماتے ہیں یہ آخری نقطہ دل پر لکھنے کا، جھگڑے ختم ہو جائیں گے کہ خواب میں مجھے زیارت ہوئی رسالت مآب علیہ السلام کی، حضور نظر آئے اور اتنے غیظ میں آپ کو دیکھا، اتنے ناراض، اور کہا شیخ اور محی الدین تو فلاں عالم سے ناراض ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، کیوں؟ وہ میرے مرشد کو اچھا نہیں سمجھا۔ فرمایا سارا پڑھ پڑھا کے کم وقت تو نے سمجھا میرے ساتھ محبت کرتا ہی نہیں، میرا امتی ہے ہی نہیں، میرا تو نے خیال چھوڑ دیا، اپنے مرشد کا رونا شروع کر دیا۔ تیرے مرشد کو ماننا کب سے دین بنا؟ تجھے وہ اچھا لگتا مانتا، پھر امت میری وجہ سے مسلم ہے، اس لیے صبح جا کر اس کے ساتھ معافی مانگ کر صلح کر، ورنہ یاد رکھ میں نے تجھے خواب میں تنبیہ کیا کہ میرے امتی کہلانے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ رسول اللہ کا خیال بھول جاتے ہو کہ اللہ کے نبی کو ماننے والے اپنے جھگڑے کہ فلاں بزرگ کو نہیں مانتا، فلاں کو نہیں مانتا، سارا فساد اس لیے۔ اگر یہ سارے آ جائیں کہ نقطہ اتحاد کیا، جہاں ایک ہوتے ہیں وہ کیا، نہ ابو حنیفہ نہ مالک نہ شافعی، وہ سارے ہمارے سر کے تاج ہیں، اللہ ان سب پر رحم کرے، مگر وہ خادم ہے دین کی۔ دین کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جب تک کوئی شخص کم وقت یہ نہیں نہ کہتا کہ میں اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانتا، اس کو کوئی شخص اسلام سے نہیں نکال سکتا۔ بالکل یہ فتوے جو ہے نا آگ میں جھونک دے گا اللہ کہ سب بے ایمان ہو، تم کلمہ کو کافر کہتے ہو، رسول اللہ کو نہیں مانتا، کسی بزرگ کو نہیں مانتا، کہاں اس بزرگ کو ماننا دین بنا؟ اللہ کے رسول کے انکار سے کافر ہوگا۔ جب اس نے کہہ دیا نا میں نہیں اب حضور کو نبی مانتا، نکل جائے گا اسلام۔ جب یہ سرحد پار نہیں کرتا، اس کو غرض کہو، اس کی باتیں رد کرو، کافر۔ بالکل اس کو حصار حاصل ہے، اس قلعے میں پناہ لی ہوئی اس نے، جس سے جب تک کوئی باہر نہ نکلے اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ یہ باتیں میری اپنے لیے بھی، آپ لوگوں کے لیے یاد دہانی اور نصیحت ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو قیامت کے دن رسالت مآب علیہ السلام کے پاس حوض کوثر پر اکٹھا کرے، آپ کے ہاتھ سے ہمیں جام نصیب ہو جس کو پینے کے بعد پھر کوئی شخص پیاسا نہیں ہوگا، اور جنت میں حضور کے خدام اور آپ کے پاس بیٹھنے والوں سے اللہ بنا دے۔ یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، اللہ اس کو پوری کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ خوش رکھے۔ آپ لوگوں نے تحفظ سے میری باتیں سنی، کسی دوست کے ذہن میں کوئی ہے بات تو بھی پوچھ لے۔ محبت کی باتیں پھیلاؤ، اللہ کے رسول کی امت کو اکٹھا کرو، کفار کے مقابلہ میں ایک بنو، ورنہ دنیا ہمیں تباہ کرنے کے لیے اکٹھی ہو رہی ہے، آپس میں جھگڑے نہ کرو۔ کر کون سا اشعار؟ ہاں وہ نعت تو مشہور ہے، سارے لوگ سنتے ہیں، سب کو علم ہے۔ اصل میں جو شیخ شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ بردہ تھا نا، اس کو انہوں نے اردو زبان میں پنجابی اپنی پہاڑی زبان میں کر دیا، تو بالکل ٹھیک بات۔ اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں جندری اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، نینا نے لائیاں ہیں۔ جب مدینہ کی یاد آتی ہے، رسول اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر یہی ہوتا ہے کہ آنسو بہتے ہیں
دل جو ہے تڑپتا ہے اور یہی چاہتا ہے کہ اگر فرض ہوتے تو اڑ کر مدینہ سے ہی پہنچ جاتے. جب دن آتے ہیں حج کے اور زیارت کے، کوئی شخص مدینہ شریف کو جاتا ہے تو جو سچا کلمہ گو اس کا حال تو یہی ہوتا ہے. مدینہ کا مسافر جب کوئی پا جاتا ہوں، حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں. اپنی قسمت پر آدمی افسوس کرتا ہے کہ یہ تو خوش بخت چلا گیا، حضور کے سامنے کھڑا اور یقین جانے جب جائیں وہاں آپ کا ممبر نظر آئے، وہ تنا نظر آئے تو تنا کر دیا گیا. میں آپ کا انسان ہے گوشت پوس کے، وہ تو کھجور کا تنا تھا، کوئی پانی جو ٹونڈ تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام اس پر ہاتھ رکھ کر خطبہ دیتے تھے پہلے. تو ایک عورت نے کہا رسول اللہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے، ہم آپ کے لیے ممبر بنا دیں. تو ممبر 3 سیڑھیوں کا بنایا گیا، حضور اس پر چلے گئے. جب حضور اس کے پاس سے گزرے کھجور کے تنے سے بے جان تنا خشک اور ممبر کی طرف جانے لگے تو کھجور کا تنا صحیح بخاری دوسری حدیث کے کتابوں میں دیکھے اتنی اونچی آواز سے رویا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں سے بچھڑ جاتا. ساری مسجد نے چیخیں سنی. حضور پھر ممبر سے اترے، جا کر اس کو اپنے سینے سے لگایا، اس پر ہاتھ رکھا. وہ سسکیاں بھرتا بھرتا چپ ہوا. حضور نے لوگوں سے کہا تم نے سنا کہ میں جب اس کو چھوڑ کر ممبر کی طرف چلا گیا تو یہ تنا میری جدائی برداشت نہیں کر سکا. اسی لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ جب یہ حدیث سناتے تھے روتے تے اور کہتے تھے کلمہ گو کھجور کا ایک تنا حضور کے فراق میں روئے، تم کلمہ گو ہو کر نہ رو. تمہیں نہ کبھی احساس آیا کہ مدینہ جاتے ہم میں بھی یار حضور کی زیارت ہوتی ہے. اگر وہ زمانہ نہیں نصیب ہوا تو میرے دوست ہی ہیں صوفی احمد علی، پنجابی زبان میں انہوں نے نظم لکھی بڑی پیاری لکھی. وہ کہتا ہے اگر ہمیں نظر نہیں آتے حضور تو ہم یہی کہتے رہتے ہیں جے کرے اپنی آمنا ساجنا ہوئے مکھ خواب دے وچ وکھا دے. کتنے ہم میں تڑپتے ہیں کہ خواب میں زیارت ہو جائے اور کتنے بیان کرتے ہیں حضور مولا ہمیں حضور کی زیارت. میں کہتا ہوں بڑے یار خوش قسمت ہو، چلو ظاہری دنیا میں نہیں، آپ نے خواب میں چہرہ انور دیکھیا. جے تم اپنی آمنا ساجنا ہوئے مکھ خواب دے وچ وکھا دیں، میرے جین دا آسرا روے کوئی لارا کوئی تے سجنا لا دے. کوئی تو تسلی دیں آپ کہ کبھی زیارت ہو جائے گی. چلو اور اگر یہاں نہیں تو یہ دعا ضرور کرتے نا کہ اللہ قیامت کے دن مجھے مرافقت نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اپنے نبی کا ساتھ دینا. یہ تہجد کے وقت حضرت ابن مسعود نماز پڑھ رہے تھے تہجد اور آخر میں انہوں نے دعا کی. حضور نے حضرت ابو بکر عمر سے کہا کہ اس شخص کو جا کر بشارت دے دو کہ اللہ نے اس کی دعا سن لی ہے. وہ دوڑے اور حضرت ابو بکر عمر جب پہنچے تو حضرت ابن مسعود نے کہا میں نے سن لی ہے. قریب ہی دعا یہی 3 دعائیں تھی اس میں. اللہم انی اسألک ایمان اللہ یرتد، اے اللہ میرا سوال ہے کہ ایسا ایمان دے جو چھن نہ جائے، مرتے دم تک مومن رہوں. ونعیم اللہ ینفد، اور ایسی نعمتیں اس دنیا اور آخرت میں دے جو ختم نہ ہو. ومرافقت نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت، اور جنت میں اپنے نبی کا ساتھ دینا. حضور نے کہا مل گیا ساتھ، اس نے دعا کی نصیب ہو گیا. آپ بھی یہ دعائیں کریں مگر اس کے لیے کلمہ گو سے پیار کریں. آپ چھوڑیں کہ یہاں لکھا بریلوی یا جو مسجد ہے وہ اللہ کے رسول کے ماننے والوں کی قبلہ رخ پڑھ رہے ہیں، قرآن تلاوت کر رہے ہیں، کوئی گرنتھ نہیں پڑھ رہے. یہ فتنہ چھوڑیں کہ اس کے پیچھے نماز نہیں، اس کی کھلے دل سے جا کر نماز پڑھا. بالکل جھوٹ بولتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں. کیوں؟ ہندو سکھ ہیں، قرآن مجید نہیں پڑھتے. صحابہ کرام کے آخر زمانے میں سارے گروہ نکلا ہے، ایک صحابی کا بھی نہیں ملے گا کہ اس نے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا. آپ بھی نمازیں پڑھیں، پیار کریں، محبت کریں، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. اللہم استعملنا بسنت نبیک وتوفنا علی ملتہ واعذنا من مضلات الفتن. اللہم ارزقنا طیبا واستعملنا صالحا. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین یا رب العالمین. خوش رکھے اللہ تعالیٰ میرے سب بہنوں بھائی، برکت دے دنیا اور